السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ومن یرغب، اور کون اعراض کرتا ہے، عن ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کے دین سے، الا مگر من، وہی شخص، سفیہا کہ بیوقوف بنا دیا ہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، یعنی ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو کہ کم عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق اصطفیناہ، چن لیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو، فی دنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرات آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے جو ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو کہ کم عقل ہو، کیونکہ کسی عقل مند سے اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس جب کالا کہا، لاہو اس کے لیے، یعنی جب کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے، ربہ اس کے رب نے، اسلم متی ہو جا، کالا تو کہا ابراہیم نے، اسلمت میں متی ہو گیا، لی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عظمت اور فضیلت اس وجہ سے عطا کی کیونکہ انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا، ووصا اور وصیت کی، بیہا اس دین کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوبہ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی، کہا انہوں نے، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لاکم الدین تمہارے لیے دین اسلام کو، فلا تموتن پس نہ تم مرنا، الا مگر وانتم مسلمون تم مسلمان حالت میں ہو۔ یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت اور نصرانیت کی وصیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو صرف دین اسلام کی ہی وصیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم کیا تھے تم، شہداء گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کیا تم گواہ تھے، اس جب حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت کا وقت، اس جب کالا کہا اس نے، لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کہ کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو تو کہا انہوں نے یعنی بیٹوں نے، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا اور اپنے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہم واحدن جو کہ ایک ہی معبود ہے، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے، مسلمون تابع دار ہیں، تلکا یہ امت جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لاہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیا جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں، کانو جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے۔ یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں ہے۔ اس آیت میں یہود کو کہا جا رہا ہے
کہ تمہارے آباء و اجداد میں سے جو صالحین اور نیک لوگ تھے ان سے تمہاری کوئی نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، یعنی جو انہوں نے عمل کیے ان کو تو ان کے مطابق ہی اجر ملے گا، لیکن تم کو تمہارے عملوں کے مطابق اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور کہا انہوں نے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے، کونو ہو جاؤ ہودن یہودی اور نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم ہمارا دین اپنا لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی حنیفاً یک طرفہ ہے، وما کانا نہیں تھے وہ من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی ہی صحیح اور مکمل طور پر دین ہے، کیونکہ وہ یک طرفہ تھے، مشرک نہیں تھے جس طرح کہ تم لوگوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ قولو تم کہو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اور جو عطیہ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما عطیہ اور جو دیے گئے نبیون نبی من ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے، بین احدٍ کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، یعنی ہم نبیوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے مسلمون تابع دار ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہتے ہیں یعنی نبی اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ کی طرف سے جو بھی نبی آئے ان پر اور ان نبیوں پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کسی ایک نبی پر ایمان لانا، کسی پر نہ لانا، یا کسی کی کتاب پر ایمان لانا، کسی نبی کی کتاب پر ایمان نہ لانا، یہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں اور اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہودی اور عیسائی تو اسی طرح کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے بے شک ہم کسی نبی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، لیکن اب عمل جو ہے صرف قرآن پاک کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ وہ تمام کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اور قرآن کریم نے ان تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن پس اگر آمنو وہ اہل کتاب ایمان لائے، بمثلی اس کی مثل ما آمنتم جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، بھی اس پر، فقد اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی صحابہ کرام کی طرح ایمان لے آئیں تو تحقیق وہ ہدایت پا جائیں گے۔ فَإِن تولوا پس اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی اہل کتاب، فَإِنَّمَا پس بے شک ہم وہ فی شقاق مخالفت میں ہیں، یعنی اگر وہ اپنی مخالفت میں ڈٹے رہیں، اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو تحقیق وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، وَهُوَ اور وہ سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ہوا بھی اس طرح یعنی یہودیوں کے دو قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن کر دیے گئے اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، تو تحقیق بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ صبغۃ اللہ رنگ اللہ تعالیٰ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے صبغۃ اللہ کہ اللہ کا رنگ ہی اختیار کرو، ومن احسن اور کون اچھا ہے من اللہ اللہ سے صبغۃ رنگ میں، ونحن اور ہم لاہو اسی کے لیے عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔
عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی تیار کر رکھا تھا جسے وہ ہر عیسائی بچے اور ہر اس آدمی کو دیتے جو عیسائیت اختیار کرتا، یعنی وہ اس رسم کے بغیر کسی بھی آدمی کو پاک تصور نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہی سب سے اچھا ہے جو کہ دین اسلام ہے، جس کی دعوت ہر نبی نے اپنی امت کو دی۔ قل، تو اے نبی کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہوا، اور وہ، ربنا، رب ہمارا ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے، ولنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال ہیں، ونحن، اور ہم، لاہو، اسی کے لیے، مخلصون، خالص عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کہ کیا تم ہم سے اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کہ صرف ہمارا ہی رب نہیں بلکہ تمہارا بھی رب وہی ہے، یعنی ہمیں پالنے والا بھی وہی ہے اور تمہیں پالنے والا بھی وہی ہے، اسی طرح ہمارا رازق بھی وہی ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی بات سے باز نہ آئے، اپنی مخالفت سے باز نہ آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو صرف ایک اللہ ہی کے لیے خالص عمل کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانو، تھے، ہودن، یہودی، اور نصارہ، یا عیسائی۔ قل، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، انتم، کیا تم، عالم، زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، کاتما، جس نے چھپائی، شہادتن، گواہی، اندہ، جو اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، اما، اس سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ بات چھپائی، اس پر ایمان نہ لائے، تو اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ تلکا، یہ، امتن، جماعت تھی، کا تحقیق، خلط، جو گزر چکی، لاہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما، اس بارے میں، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے۔ جس طرح کے حدیث میں ہے، من بطا بھی عملہ لم یسری بھی نسبہ، کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔